أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات بھیجے محمد علیہ. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، ارشاد احدیت ہے کہ ہم نے امیوں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا تاکہ وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور تمہارے نفسوں کو پاک کرے، اس لیے کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. مسلسل اسی آیت کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری ہے. یہ نوی تقریر ہے. مسلسل میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا اس وقت تک رسول کو نہیں سمجھ سکتی جب تک در اہل بیت پر نہ آ جائے. جب دنیا در اہل بیت پر آ جائے گی تو خود بخود اس کی سمجھ میں رسول آ جائے گا. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو صاحب اختیار بنا کے بھیجا ہے. پوری کائنات پر اپنے حبیب کو اختیار دیا ہے. وہ جیسے چاہیں کائنات کو چلا سکتے ہیں. اور اللہ نے اسی حبیب کو ایک بیٹی عطا کی جس کی شان و منزلت یہ ہے کہ اگر وہ آ جائے تو رسول اپنی جگہ نہیں بیٹھے رہتے ہیں بلکہ تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول نے بیٹی کا احترام کیا اور احترام کر کے پیغام دیا کہ بیٹیاں زحمت بن کے نہیں آتی ہیں، رحمت بن کے آتی ہیں. کل میں نے یہ عرض کیا تھا. اب وہی بیٹی ہر جگہ مرکز بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ رسول کہ جس کو فاطمہ زہرا سے زینت دی گئی، وہ عظیم المرتبت بیٹی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی. ایک دن اسی رسول کو اپنے بدن میں ذوف محسوس ہوا. بدن میں ذوف محسوس ہوا. 11 بیویوں کا واحد شوہر کسی زوجہ کے دروازے پر نہیں گیا
بلکہ ابو طالب کی بہو کی ڈیوڑی پر آیا۔ قرآن کے کہا کہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، مجھے ردائے یمانی اڑا دو۔ بیٹی نے ردائے یمانی اڑا دی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بڑے بزرگ کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ تو جب وہ آرام کرتے ہیں تو بچوں کو ان سے دور رکھا جاتا ہے کہ وہ ان کے آرام میں خلل نہ واقع کر دیں، ان کے آرام میں کوئی ڈسٹرب نہ کریں۔ لیکن یہ تاریخ بتاتی ہے کہ رسول آرام کر رہے تھے کہ بڑے نواسے نے آ کے کہا کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کے بدن سے کوئی ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ جسے نواسے نے محسوس کیا۔ اب میں ایک اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، جو سمجھ گئے وہ سمجھ جائیں گے۔ امام حسن نے آ کے کیا کہا کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کے جسم اثر سے کوئی مخصوص خوشبو نکلتی تھی۔ اب سمجھے ہجرت کی شب علی کیوں سوئے تھے؟ اس لیے کہ جو رسول کی خوشبو ہے وہی علی کی خوشبو ہے۔ اگر رسول کی جگہ کوئی اور سو جاتا تو کفار دیواریں پھاند پھاند کے آ جاتے، مگر علی اطمینان سے سوئے تو کہا کہ وہ تمہارے نانا سو رہے ہیں، جاؤ۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو دور رکھا جاتا ہے، ان کا وہ تمہارے نانا سو رہا ہے۔ امام حسن آگے بڑھے، اجازت لی، چادر میں پہنچ گئے۔ امام حسین آئے، انہوں نے بھی کہا کہ میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہ وہ بھائی کے ساتھ ہیں، وہ بھی آگے بڑھ گئے۔ اچھا چلیے، بچے تو بڑے بزرگوں کے ساتھ سو جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں۔ دیکھیے جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر بہت غور سے سنیے۔ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نانا لیٹے ہوئے ہیں یا دادا لیٹے ہوئے ہیں تو نواسے اور پوتے ہمارے لاڈ پیار کے آ کے لیٹ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مگر یہ داماد صاحب آ کے لیٹ جائیں تو آدمی کہے گا جی کیا ہو گیا انہیں، داماد صاحب برابر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ وہاں مولا علی گھر میں آئے کہ میں اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ان کا ادھر ہے، وہ جا کے برابر میں وہ بھی لیٹ گئے، وہ بھی چادر کے اندر آ گئے۔ اب خود معصومہ عالم تشریف لائی، اور جیسے ہی معصومہ عالم آ گئیں تو اب رسول نے چادر کے کونوں کو پکڑ کے کہا یہی میرے اہل بیت ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول جو چادر کے نیچے آئے ہیں وہ تعارف اہل بیت کے لیے آئے ہیں۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ تو اب تعارف ہوگا، چادر کے نیچے جمع ہو گئے۔ اب یہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس سے پوچھ لے کہ بتا دے چادر کے نیچے کون ہے۔ دیکھیں سب سنی ہوئی باتیں ہیں مگر ایک نتیجے تک بات کو لے جاتا ہے۔ یہ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس سے سوال کر لے،
اس لیے کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، سب مخلوق ہیں۔ مخلوق کو یہ حق نہیں بنتا کہ خالق سے سوال کرے، مگر خالق کو حق بنتا ہے کہ وہ جس سے چاہے سوال کر لے۔ لیکن جب یہ سب جمع ہو گئے تو ایک نے بڑھ کے پوچھا، یا رب ومن تحت الکساء، بتا دے چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا جبریل آپ پر ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں، آپ تو دن میں 3 4 مرتبہ آتے رہتے ہیں، پھر بھی کہہ رہے بتا دے چادر کے نیچے کون ہے؟ آپ کبھی آیت لے کے آتے ہیں، کبھی جھولا جھلانے آتے ہیں، کبھی چکی چلانے آتے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں بتا دیں گے چادر کے نیچے کون ہے؟ تو جبریل جواب دیں گے کہ جب تک ان کا نور الگ الگ تھا میری نگاہیں کام کر رہی تھی، جب ان کا نور ایک ہو گیا ہے، صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ان کا نور ایک ہو گیا ہے تو اب ملک کی نگاہیں بھی کام نہیں کر رہی، ملک کی نگاہیں بھی کام نہیں کر رہی۔ اب جبریل نے پوچھا، یا رب ومن تحت الکساء، بتا دے چادر کے نیچے کون ہے؟ تو آواز آئی، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ یہاں تک سنا ہے نا؟ اسے قصہ تو ماشاءاللہ سب کو یاد ہوگی۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے۔ نبی کے ہوتے ہوئے تعارف فاطمہ سے ہو رہا ہے، علی کے ہوتے ہوئے تعارف فاطمہ زہرا سے ہو رہا ہے۔ مشیت سمجھانا چاہتی ہے کہ اب اگر اہل بیت میں کسی کو بھی شامل کرنا تو پہلے یہ دیکھ لینا کہ اس کا فاطمہ سے رشتہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر فاطمہ سے رشتہ ہے تو وہ اہل بیت میں ہے۔ دیکھیں لوگ مختصر ہیں مگر بہت اچھا جملہ ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں اور اس کی قدر کریں گے آپ۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بیٹے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے اہل بیت میں یا فاطمہ کا بابا ہوگا یا فاطمہ کا شوہر ہوگا یا فاطمہ کا بیٹا ہوگا۔ جملہ کہوں اب سمجھ میں آیا کہ بی بی نے عباس کو اپنا بیٹا کیوں کہا۔ ہائے بھائی سنیے توجہ کے ساتھ، فاطمہ نے عباس کو بیٹا کیوں کہا؟ بیٹا کہہ کے شامل اہل بیت کر لیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بیٹا کہہ کے اہل بیت میں شامل کر لیا۔ جو اہل بیت میں شامل ہو اس کی عصمت پر بحث ہو رہی ہے کہ صاحب وہ معصوم تھے کہ نہیں تھے، عصمت حضرت عباس پر بحث ہوتی ہے۔ مجھ جیسا طالب علم بہت سی دلیلیں دے سکتا ہے عصمت حضرت عباس کی۔ مجھے یہ عرض نہیں کرنا ہے لیکن چونکہ بات آ گئی ہے تو اب ایک دلیل سنتے چلیے، بہت مشہور ہے، زمانہ دلیل بھی ہوگی، ہو سکتا ہے سنی بھی ہو آپ نے، کہ حضرت عباس ہیں کون؟ جسے عصمت نے مانگا ہو اسے عباس کہتے ہیں، اور ایک نے نہیں
کئی معصوموں نے مل کے جسے مانگا ہو. مجھے نیّر سرسوی صاحب کے 4 مصرے یاد آ گئے. وہ فرماتے ہیں کہ کتنا معصوم ہے، پیارا ہے، بھلا ہے عباس. کتنا معصوم ہے، پیارا ہے، بھلا ہے عباس، گود میں مصحف ناطق کے پلا ہے عباس. گود میں مصحف ناطق کے پلا ہے عباس. اور 5 معصوموں نے ایک ساتھ دعا مانگی ہے، تب کہیں جا کے زمانے کو ملا ہے عباس. زہرا نے اسے بیٹا کہا ہے، سیدہ نے اسے اپنا بیٹا کہا. اور جب یہ جمع ہو گئے تو یہ اہل بیت ہیں. اور جب یہ سب جمع ہو گئے، چادر میں آ گئے، تب اللہ نے آواز دی، قال اللہ اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی. اے میرے ملائکہ، اے آسمان پر سکونت اختیار کرنے والوں، عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا. نہیں روک رہا ہوں، اللہ ہی پا بھی روک رہا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ قال اللہ اعلموا، اے میرے ملائکہ، سکان سماواتی، اے آسمان پر رہنے والوں، سکونت اختیار کرنے والوں، عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے. اب قرآن مجید اٹھائیے، اللہ نے الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک نہ جانے کتنی قسمیں کھا ڈالی. کہیں مکے کی قسم، کہیں مدینے کی قسم، کہیں شہر بلد کی قسم، کہیں طور سینا کی قسم، کہیں زیتون کی قسم، کہیں چلتے ہوئے گھوڑے کی قسم، کہیں چڑھتے ہوئے سورج کی قسم، کہیں جاتی ہوئی رات کی قسم، کہیں ستارے کی قسم، کہیں پیچھے پیچھے آنے والے چاند کی قسم، کہیں زمین کی قسم، کہیں آسمان کی قسم، کہیں زمانے کی قسم، نہ جانے کتنی قسمیں کھا ڈالی، مگر پورے قرآن میں اللہ نے نہ اپنی عزت کی قسم کھائی، نہ اپنے جلال کی قسم کھائی. اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے نہ اپنی عزت کی قسم کھائی، نہ اپنے جلال کی قسم کھائی، مگر جب اہل بیت کا معاملہ آیا تو کہا اپنی عزت کی قسم. ہائے بھائی سنیے، اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے عزت اور جلال کی قسم کھا کے بتایا آیتیں اور ہے، اہل بیت اور ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. آیت جالی، بہت دھیرے سے نعرہ لگا دیا بھائی نے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو آیتیں اور ہیں، اہل بیت اور ہیں. کیا کہا؟ عزتی، مجھے میری عزت کی قسم. اب تحفہ ہے، جملہ ہے، چاہے جیسے لیجئے گا، قبول کیجئے گا. عزتی، مجھے میری عزت کی قسم. کبھی پتہ نہ چلتا کہ اللہ کی عزت کون ہے
وہ تو منبر کوفہ سے میرے مولا نے کہا انا عزت اللہ، میں ہوں اللہ کی عزت۔ ہائے وہ تو علی نے کہا کہ میں ہوں اللہ کی عزت۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ عزتی و جلالی انی ما خلقت، نہیں خلق کیا، زمین کا فرش نہیں بچھایا، آسمان کا شامیانہ نہیں لگایا، دریاؤں میں روانی کو نہیں پیدا کیا، یہ اونچے اونچے پہاڑ نہیں لگائے، یہ اشجار نہیں خلق کیے، یہ آفتاب و مہتاب کی قندیلیں نہیں روشن کی، کچھ بھی نہیں بنایا الا اسی اللہ پر تو کتنوں کو موت آ جاتی ہے۔ یہ اللہ ہی تو ہے جو گلے سے نہیں اتر رہا ہے، اللہ ہی پر موت آتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، قل لا اسألکم، ہائے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور واضح کروں، لا فتح الا علی، بھائی سنیے، لا سیف الا ذوالفقار، اسی اللہ ہی پر تو موت ہے، اور پورا دار و مدار اسی اللہ پر رکا ہوا ہے۔ اللہ فی محبت، جو بنایا ہے وہ ان کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ جو زیر کسا ہیں، اس ایک نے جب ان 14 سے محبت کی تو سب بنا دیا۔ ہے نہیں توجہ فرمایا آپ نے؟ اس ایک نے جب ان 14 سے محبت کی تو سب بنا دیا۔ سورج ان کی محبت میں، چاند ان کی محبت میں، ستارے ان کی محبت میں، دریا ان کی محبت میں، اشجار ان کی محبت میں، اجنہ ان کی محبت میں، سب کچھ ان کی محبت میں بنایا۔ جنت ان کی محبت میں، حور ان کی محبت میں، غلمان ان کی محبت میں، سب کچھ محبت میں بنا، بعداوت میں جہنم بنایا ہے۔ ہائے ہائے بھائی سنیے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر پوری دنیا ولایت علی پر جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ تو جہنم دشمن علی نے بغض علی میں بنوایا ہے نا، تو سب کچھ بنا ہے محبت میں۔ شاید میں اپنی بات پہنچا لے جاؤں، اور بہت جلدی سے بات پہنچاؤں گا، بارش بہت تیز ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی وجد میں آ کے فضائل سن رہے ہیں، اس لیے کہ فضائل ان کے ہو رہے ہیں کہ جن کا کنٹرول ان کے اوپر بھی ہے، جہاں چاہے وہاں برسے، جہاں چاہے برسے، جہاں چاہے روک لیں۔ بھائی یقین نہ ہو تو ہمارے امام کا واقعہ دلیل میں ہے، جب امام نے اشارہ کیا تو آئے ہوئے بادل آئے، لوگ پریشان ہوئے، امام نے کہا رکو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ دوسرے شہر کے لیے۔ تو وہ بھی جھوم جھوم کے فضائل سن رہے ہیں، سنیے آپ بھی سنیے، اور آپ کو میں معراج فضائل پر لے جا رہا ہوں۔ ابھی اللہ نے ان کی محبت میں سب بنایا ہے، ان کی محبت میں سب خلق کیا۔ قانون سمجھیے کہ ان سے محبت ہو، یا لفظ بدلوں، جس سے محبت ہو اس کی محبت میں کچھ بنایا جاتا ہے۔ جس سے محبت ہو اس کی محبت میں کچھ بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے ان سے محبت کی، سورج، چاند، ستارے بنائے نہیں بنائے، سب بنایا نا، پوری کائنات انہی کی محبت میں بنائی، تو محبت تو ہم نے بھی ان سے کی۔ بھائی اس نے بھی محبت کی اور ہم نے بھی محبت کی، مگر اس نے محبت کی تو سورج بنائے، چاند بنائے،
زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، ہم خالق تو ہے نہیں، ہم مختار تو ہے نہیں، ہم ٹھہرے مجبور انسان، لیکن محبت تو ہم نے بھی ان سے کی ہے، تو محبت میں کچھ بنانا تو ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ بھائی، محبت میں کچھ تو بنانا ہے، لہذا اس نے زمین کا فرش بچھایا ان کی محبت میں، ہم نے فرش عذاب بچھایا ان کی محبت میں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ غور کیا آپ نے بھائی، اس نے محبت کی تو زمین کا فرش بچھایا، ہم نے محبت کی تو فرش عذاب بچھا دیا، اس نے محبت کی تو آسمان کا شامیانہ لگایا، ہم نے محبت کی تو ہم نے بھی شامیانہ لگا لیا تاکہ عزادار جمع ہو جائیں۔ اس نے محبت کی تو سورجوں کو بنایا، ہم نے محبت کی تو چراغ ازاں روشن کر دیے۔ ارے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اس نے ان کی محبت میں ستاروں کی انجمن بنائی۔ شاید جملہ پہنچ جائے بھائی، اس نے ان سے محبت کی تو ستاروں کی انجمن بنائی۔ ہم ستارے نہیں بنا سکتے تو ہم نے عزاداروں کی انجمن بنائی ہے، ہم نے عزاداروں کی انجمن بنائی۔ اب میں بہت سمیٹ کے ایک جملہ پڑھے دیتا ہوں، ورنہ تو بہت کچھ پڑھنے کے لیے ہے کہ اس نے کیا بنایا اور ہم نے کیا بنایا۔ ایک جملے میں سب سمیٹ رہا ہوں۔ اس نے ان کی محبت میں جنت بنائی۔ بھائی جملہ سنیے، اس نے ان کی محبت میں جنت بنائی ہے، ہم جنت نہیں بنا سکتے تو ہم نے عزاخانے بنا دیے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ غور کیا؟ اب غور کیجئے بھائی، اس نے محبت میں جنت بنائی ہے اور ہم نے عزا خانے بنائے۔ یہ عزا خانے تھوڑی ہیں، یہ تو جنت ہے۔ بھائی سنیے جملہ سنیے، اب جو لوگ کہتے ہیں ہم عزا خانوں میں نہیں جاتے تو میاں آپ کو جنت سے گریز ہے، ہمیں تھوڑی ہے۔ اور ہر آدمی جنت میں جائے گا بھی نہیں، ہر آدمی جنت میں جائے گا بھی نہیں۔ دنیا کی جنت میں آئیے تب آخرت کی جنت سمجھ میں آئے گی۔ اور دنیا میں جنت دیکھنا ہے تو ہمارے ساتھ کربلا چلیے۔ میں نے اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا ہے، امام نے فرمایا ہے کہ جب انسان وہاں جنت میں پہنچے گا تو جنت کو دیکھ کے کہے گا یہ تو ہم دنیا میں دیکھ چکے تھے۔ اس لیے کربلا کے راستوں سے واقف ہوئیے تاکہ جنت کے راستے سمجھ میں آ جائے۔ اور کربلا ہر آدمی کا مقدر نہیں ہے، کربلا ہر آدمی نہیں جاتا ہے، جسے اللہ توفیق عطا کرے۔
جب اللہ کسی پر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا چاہتا ہے تو اسے ظاہر بناتا ہے. تو رحمت للعالمین والوں پر رحمت ہوتی ہے. جس پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرنا چاہتا ہے اسے ظاہر قبر امام حسین بنا دیتا ہے. ایک شخص ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، بھائی سنیے گا توجہ کے ساتھ، یہ اب پیغام ہے اور بہت غور سے سنیے. جیسے جیسے فضائل عروج پر آ رہے ہیں ویسے ویسے وہ وجد میں آتا جا رہا ہے. غور کیجیے. ایک شخص امام کے پاس آیا، اس نے کہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ آپ کے جد کے روضے کی ایک بار زیارت کر لی کافی ہے؟ تو امام نے تھیوریاں چڑھا لی اور امام نے کہا تجھے معلوم بھی ہے میرے جد کے روضے کی زیارت کا کیا ثواب ہے؟ اگر تجھے معلوم ہو جائے تو تو ایک لمحے کے لیے بھی ذری سے الگ نہیں ہوگا. بھائی سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے. اگر تجھے معرفت ہو جائے نا تو ایک لمحے کے لیے بھی ذری سے الگ نہیں. میرے جد کے روضے پر زیارت کرنا ایسا ہی ہے جیسے 70 حج مقبول کسی نے پیغمبر کے ساتھ کر لیے ہو. بھائی سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے. امام فرما رہے ہیں، اس نے کہا مولا اچھا ایک بار زیارت ہو گئی، یہ بار بار جانے کا کیا سبب ہے؟ سنیں گے علت اس کی، سنیں گے جو امام نے بیان کی. امام سے اس نے پوچھا کہ یہ جو ایک بار ہو گئی زیارت کافی ہے، بار بار کیوں جا رہے ہیں؟ اب آپ پر بھی حملے ہونا شروع ہو گئے نا صاحب، ان کو تو دیکھیں ہر سال چلے جاتے ہیں زیارت پر، جب ہوا جب زیارت پر چلے جا رہے ہیں. یہ بھی حملہ ہے، یہ بھی حملہ ہو رہا ہے. امام نے فرمایا کہ سن، تجھے معلوم ہے کہ یہ جو بار بار زیارت پر جاتے ہیں اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں معلوم. کہا سنو، جب میرے جد حسین ابن علی نے 10 محرم سن 61 ہجری کو عصر کے ہنگام میں حال میں ناصر ینصرنا کہا تو جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا، جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ زیارت کو جائے گا. بھائی اتنی مرتبہ زیارت کو جائے گا. امام کی بات تو مکمل ہو گئی، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہر عمل کے بعد یہ دعا کرنا کہ خدا ہمیں ایک ہی بار صحیح لبیک کہنے والوں میں تو شمار کر لے. صلوات پڑھو مل کر محمد و آل محمد پر. زندہ زندہ اور کیا آپ نے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. غور کیا آپ نے؟ کربلا ہر آدمی کے مقدر میں تھوڑی ہے. کربلا ہر آدمی کا مقدر نہیں ہے. حج کے لیے قانون ہے کہ من استطاع، صاحب استطاعت ہونا تو آنا. لیکن کربلا کے لیے امام نے کہا قرض لو، قرض تم لوگ ادا ہم کریں گے.
ہم اپنے خزانے سے ادا کریں گے. لو تو تم قرض. کربلا جائے آدمی. بس میرے عزیزوں بات تمام ہو گئی. جائیے کربلا جائیے، جتنا ہو سکے کربلا جائیے. جب موقع ملے تب کربلا جائیے. خدا ہم سب کو کربلا لے جائے. تو اس سال 40 پر نہیں گئے ہیں، وہ آئندہ برس 40 پر ضرور جائیں. اور کربلا سنیں گے آپ، روز حبیب ابن مظاہر فہرست تیار کرتے ہیں کہ یہ میرے مولا کا عزادار آئے گا. اور جب زائر گھر سے چلتا ہے تو اکیلے نہیں ہوتا ہے. حضرت عباس اس کے ساتھ ساتھ ہوتے. سوچئے ابھی کیا مرتبہ ہے زائر کا. بڑی منزلت ہے زائر کی. کیونکہ بعض زیارت تک آ گئی ہے. بس ایک روایت پڑھوں گا اور مجلس یہیں پر تمام ہو جائے گی. ایک زائرہ ہے، حسین کی چاہنے والی ہے، جو ذریعہ اقدس پر آتی ہے. روتی ہے، گریہ کرتی ہے. ایک دن زری سے لپٹی ہوئی رو رہی تھی. تو حرم کے بند ہونے کا وقت ہو گیا. تو وہاں کا جو خادم تھا اس نے آواز دی، وہ سن نہ سکی. پھر خادم نے آواز دی، پھر وہ بھی نہ سن سکی. تو متوجہ کرنے کے لیے اس بی بی کو ایک جاروب اس کی پشت پر لگائی. جیسے ہی اس بی بی کے پشت پر جاروب لگی تو اس بی بی نے خادم سے کچھ نہیں کہا، بلکہ زری کی طرف دیکھ کے کہا، حسین تیرے روزے پہ آنے کا انعام مل گیا، اب جا رہی ہوں، کبھی واپس نہیں آؤں. یہ کہہ کے وہ زائرہ واپس ہو گئی. وہاں کے بہت بڑے عالم تھے، خطیب تھے سید مہدی. رات میں جب وہ سوئے تو دیکھا امام حسین تشریف لائے ہیں، کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. تو سید مہدی نے سلام کیا، مولا کیا بھائی کے جانے کا غم ابھی تک تازہ ہے؟ تو کہا سید مہدی وہ غم تو تا قیامت دور نہیں ہونے والا. عباس کے مرنے سے جو کمر ٹوٹی ہے وہ زخم تو کبھی نہیں جائے گا، مگر آج حسین کو ایک تازہ غم مل گیا. جب تک حسین کی زائرہ نہ آئے گی حسین کو قرار نہ ملے گا، حسین کو چین نہ ملے گا. سید مہدی کہتے ہیں صبح ہوئی، میں حرم میں آیا، میں نے پوچھا کہ رات میں کون خادم تھا. اس خادم کو بلایا، اس سے سارا واقعہ بیان کیا، خادم کو ساتھ میں لیا، اس بی بی کو ڈھونڈنے نکلے. اس کے دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا. بی بی نے دروازہ کھولا تو سید مہدی سامنے کھڑے تھے. سید مہدی اور خادم نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، بی بی ہم سے خطا ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے. اس بی بی نے کہا تمہیں معاف کیا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں اپنے آقا سے کہہ کے آئی ہوں، اب واپس نہیں جاؤں گی. سید مہدی نے کہا اگر تمہارا حسین بلائے تب بھی نہ جاؤ گی. اس نے کہا کیا ہوا؟
سید مہدی نے پورا خواب بیان کیا. اس نے جب خواب سنا تو دوڑتی ہوئی زری پر آئی, زری سے آگے لپٹ گئی. اے میرے مولا, میری پشپا خالی ہلکی سی چاروب لگ گئی تو برداشت نہیں ہوا. ارے اس وقت کیا ہوا ہوگا جب زینب کی پشپا تازیہ لے, سکینہ کی پشپا تازیہ لے, سکینہ کے تماچے کانوں سے گوشوارے, اس وقت میرے مولا کیسے دیکھا ہوگا میرے پشپا جارو. سیعلم الذین ظلم من قلبهم قلب انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ والتسلیم لامرہ. ماتم حسین.